مجھ سے بانی مجلس نے درخواست کی کہ حضرت بہلول دانا سے متعلق کچھ مطالب پیش کرو۔ لفظ بے پہ پیش ہے، بہلول بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن بہلول حاضر جواب کو کہا جاتا ہے، لیکن جو چٹکلے باز ہو، بہت حاضر جواب ہو اور مزاحیہ ہو، لیکن حاضر جواب اور سمجھدار ہو، بہت ذہین ہو، زیرک ہو۔ اس عنوان سے تاریخ میں بہت سے لوگ گزرے ہیں، لیکن سب سے جو مشہور ہیں وہ عمر ابن وہب کے نام سے ہیں، بعض نے وہب ابن عمر بھی لکھا ہے، جنہوں نے 5 ائمہ کا دور دیکھا، 5 اماموں کا دور دیکھا، بہت اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی، 5ویں امام سے لے کے 9ویں امام علیہ السلام کا دور دیکھا۔ اور ہمارے یہاں اصول یہ ہے علم رجال کا کہ جس آخری امام کے وہ اصحاب میں ہوں، ان کے اصحاب میں، جس آخری امام کا دور دیکھا ہو ان کے اصحاب میں لکھا جاتا۔ تو عام طور سے علم رجال کی کتابوں میں لوگ ان کو 6 امام کے شاگردوں میں اور 7ویں امام کے شیعوں میں تلاش کرتے ہیں۔ ان کا نام ملے گا آپ کو علم رجال کی کتابوں میں امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اس زمانے میں 5 ائمہ کا دور دیکھنا اور ہر امام کا ساتھ دینا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ آپ خود کربلا ہی میں دیکھ لیجئے کہ جو بہت سے شہداء کربلا ہیں وہ پہلے اور دوسرے امام کے ساتھ نہیں تھے، لیکن امام حسین کے ساتھ تھے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جیسے حضرت حر ہیں، حضرت زہیر قین ہیں، پہلے 2 اماموں کا ساتھ نہیں دیا، لیکن کربلا میں آنے کے بعد مولا حسین کی طرف آ گئے۔ تو ایسے آپ کو بہت سے مل جائیں گے، تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کا انجام اچھا ہوا، اور ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے ساتھ دیا، انجام برا ہوا۔ بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو۔ یقین مانیے مجھے اپنی حالت کا پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے میں کتنی دوا کھا کے بیٹھا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، تاکہ میرا بخار جو ہے مجھے زیادہ تنگ نہ کرے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عمر ابن وہب، یہاں تک بعض نے لکھا کہ ہارون الرشید جو خلیفہ تھا، قاتل تھا 7ویں امام کا، اور اس کو کہہ لیں کہ عباسی خلیفہ تھا، دنیا کی بڑی حکومتوں سے میں اس کی حکومت گزری ہے، اس کا قریبی رشتہ دار ہونے کا بھی ان کا مقام تھا، یعنی بہت قریبی رشتہ دار تھے۔ بعض نے لکھا خالازاد بھائی تھے، بعض نے اور بھی رشتے لکھے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ اور یہاں تک کہ اس کے وزیر بھی رہے ہیں۔ اس زمانے میں خلیفہ کا وزیر ہونا بہت بڑی بات تھی، خلیفہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہی وزیر کا ہوتا تھا۔ اور انہوں نے امام کے عشق و محبت میں، ولایت امام علیہ السلام میں وزارت کو ٹھوکر ماری اور سڑکوں پہ آ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ساتھ بھی دینا اور اس کی خاطر، اس ساتھ دینے کی خاطر غربت کو اپنانا، فقر و فاقے کو اپنانا۔ عزیزان گرامی، دولت جمع کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، عہدہ، منصب، دولت لٹانے والے آل محمد کے نام پہ۔ تو اب یہ وزیر تھے، ان کی مخبری ہو گئی، کچھ لوگوں کی مخبری ہوئی۔ وہ تقیہ کا دور تھا، بنی عباس کا دور، تقیہ بڑا سخت دور تھا، بنو امیہ کا بھی دور سخت دور تھا۔ تو اب ان کی مخبری ہو گئی کہ یہ شیعہ 7ویں امام کے چاہنے والوں میں، اور ہارون نے 7ویں امام کو زندان میں رکھا ہوا تھا۔ اب امام خود تقیہ میں ہے، یعنی کھل کے اظہار نہیں کر سکتے یہ میرا شیعہ ہے، اس کو یہ پیغام دے دوں، کیوں جانتے ہیں زندان میں ہوں، جس سے کھل کے بات کروں گا اس بیچارے کو مار دیا جائے گا، اسے شہید کر دیا جائے گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو امام کھل کے بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایک مرتبہ جب ان کی مخبری ہوئی تو یہ چند افراد، 3 افراد 4 افراد گئے 7ویں امام کے پاس زندان میں، اور آنے کے بعد اظہار کیا، کہا کہ مولا آپ حالات جانتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام نے کہا جیم، ایک حرف ادا کیا، سبحان اللہ، جیم۔ سبحان اللہ۔ جتنے ذہن تھے انہوں نے اپنے اپنے حساب سے سوچنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک کے قبیلے کا نام تھا جبل، وہ اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا، یعنی بغداد سے باہر چلا گیا اور وہ بچ گیا۔ دوسرے نے امام علیہ السلام کے جیم سے جمل لیا، اونٹ پہ سوار ہوا، جہاں اونٹ لے جائے گا وہاں چلا جاؤں گا، وہ بھی بچ گیا۔ تیسرے تھے حضرت بہلول دانا، انہوں نے جیم سے سمجھا جنون، اب پہنچ گئے۔ اب یہ جنون لوگ سمجھ رہے تھے یہ ویسے دیوانے ہیں، حضرت بہلول دانا عشق امام میں جنون کی حد تک تھے، تو انہوں نے جیم سے جنون سمجھا۔ اچھا، جنون دیوانگی کے لیے انسان کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، حرکتیں کرنے لگے سب مان لیتے ہیں۔ انہوں نے محل چھوڑا، سڑک پہ آ کے سونے لگے، بہترین کھانا رہنے دیا، اور وہ جو کوڑے پہ کھانا ہوتا تھا وہاں سے ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیتے، وہ کھا لیتے۔ تو ہارون نے کہا لگتا ہے کہ بہلول جو ہیں وہ دیوانے ہو گئے، محل چھوڑ کے سڑک پہ کون سوتا؟ صرف عاشق علی ابن ابی طالب